بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور ان کی آل پر۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ جب ننگے ہو کر غسل خانے میں غسل کرتے ہیں، غسل کے بعد وضو کرنا پڑے گا یا نہیں کرنا پڑے گا؟ اسی کے اوپر ہم بات کریں گے کہ کیا غسل کرنے کے بعد وضو ہو جائے گا یا دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت پڑے گی؟ دیکھیں، وضو کے الگ فرائض ہیں، غسل کے الگ فرائض ہیں۔ وضو کے فرض یہ ہیں، 4 فرض ہیں کہ وضو کے لیے چہرے کا دھونا ہوتا ہے، اور پھر جو ہے آپ کو ہاتھ دھونے ہوتے ہیں کوہنیوں سمیت۔ پھر تیسرا اس کا فرض یہ ہے کہ مسح کرنا پڑتا ہے چوتھائی سر کا۔ چوتھا فرض یہ ہے کہ پاؤں کو دھونا ہوتا ہے ٹخنوں سمیت۔ یہ وضو کے فرض ہیں۔ اور غسل کا فرض غسل میں سے یہ ہے کہ آپ کا پورا جو جسم ہے اس کے اوپر ایک دفعہ پانی بہانا لازمی ہوتا ہے۔ اگر کوئی جسم کا حصہ خالی خشک رہ جائے گا تو آپ کا غسل نہیں ہوگا، تو پورے جسم کے اوپر پانی بہانا لازمی ہوتا ہے۔ جب آپ غسل کریں گے تو غسل کرنے کے بعد ان فرائض میں سے اگر کوئی ایسا فرض پورا نہیں ہو رہا تو پھر آپ کا وضو رہ جائے گا۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ اس میں سے کوئی ایسا فرض جو ہے وہ نہیں رہ رہا، کوئی باقی نہیں رہتا، تو پھر آپ کا وضو ہو جائے گا۔ آپ کو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اسی کے ساتھ آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، اسی کے ساتھ آپ قرآن پاک بھی پڑھ سکتے ہیں، اسی کے ساتھ کوئی بھی عبادت کرنا چاہتے ہیں آپ، وہ عبادت جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ البتہ غسل کرنے کے بعد، وضو کرنے کے بعد، یعنی آپ نے غسل بھی کر لیا، وضو بھی کر لیا، اس کے بعد کوئی ایسی چیز آپ کو لاحق ہو گئی ہے جو وضو کو توڑ دیتی ہے، وضو کو توڑنے والی چیزیں جو ہے وہ آپ کو درپیش آ گئی ہیں، تو اس کے ساتھ ظاہر سی بات ہے وضو آپ کا ٹوٹ جائے گا۔ پھر آپ کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ وضو کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ نماز بھی پڑھیں، قرآن پڑھیں، جو آپ کی مرضی ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے، ایک بھائی نے سوال کیا، انہوں نے کہا کہ میاں بیوی جس بستر کے اوپر ہم بستری کرتے ہیں، ہم بستری کرنے کے بعد کیا اسی بستر کے اوپر ذکر اذکار کر سکتے ہیں، اللہ کا نام لے سکتے ہیں، عبادت کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، اس میں جتنے بھی مذاہب ہیں اس دنیا کے اندر، ان سب مذاہب میں سے ایک واحد مذہب اسلام ہے جو حق پر مبنی ہے، حقیقت پر مبنی ہے، سچائی پر مبنی ہے۔ یہ سچا مذہب ہے، اور اسلام نے ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ چیزیں جو ہے مسائل بیان کیے ہیں، اس لیے کہ کسی مسلمان بھائی کو جب یہ مسائل کی ضرورت پڑے تو ان کو کوئی مسئلہ پیش نہ ہو، مشکل پیش نہ آئے۔ تو اسلام جو ہے وہ آسانی چاہتا ہے، کسی کی مشکل جو ہے وہ نہیں چاہتا، مشکلیں حل کرتا ہے اسلام۔ اسلام میں آنے کے بعد آسانیاں ہوتی ہیں، مشکلیں نہیں ہوتی۔ تو اگر جس بستر کے اوپر ایک دفعہ ہم بستری کی جائے، اس ہم بستری کرنے کے بعد ذکر اذکار نہ کیا جا سکے، وہاں بیٹھ کے عبادت نہیں کی جا سکتی، تو یہ تو ظاہر سی بات ہے، پھر مشکل میں ڈالنے والی بات ہے۔ ایک بستر چینج کریں، جب دوبارہ ہم بستری کریں، پھر جو ہے وہ بستر چینج کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے اسلام آسانی پیدا کرتا ہے۔ جس بستر کے اوپر میاں بیوی نے ہم بستری کی ہے، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ توجہ سے دیکھیں کہ ہم بستری کرتے وقت اس کے اوپر کوئی نجاست تو نہیں لگی۔ اگر نجاست کوئی لگی ہوئی ہے تو پھر تو وہ ظاہر سی بات ہے ناپاک ہو جائے گا، اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جس جگہ پر نجاست لگی ہے اس بستر کو اسی جگہ جہاں نجاست لگی ہے، وہ نجاست والی جگہ آپ دھو لیں، جو طریقہ کار ہے دھونے کا۔ 3 دفعہ دھونے کے بعد اس بستر کو دوبارہ وہیں پہ رکھ دیا جائے۔ اب وہ آپ کے لیے پاک ہے۔ اس بستر کے اوپر آپ ذکر اذکار بھی کر سکتے ہیں، اللہ کی عبادت بھی کر سکتے ہیں، کوئی بھی عبادت کرنا چاہیں وہ عبادت کر سکتے ہیں، پھر وہ ناپاک نہیں ہوگا، ناپاکی سے یعنی وہ پاک ہو جائے گا۔ جس جگہ پہ نجاست لگی ہے اس کو آپ دھو لیں۔ تو یہ طریقہ کار ہے۔ امید ہے کہ جو میں نے آپ کو مسئلہ بتایا ہے، یہ بات میری آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے تو اس ویڈیو کو جو ہے وہ شیئر کریں، لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ جن لوگوں کو ان مسائل کا پتہ نہیں ہے ان تک یہ ضرور پہنچیں، ان کی مشکلیں جو ہے وہ آسان ہوں، آپ کو بھی ثواب ملے، مجھے بھی ثواب ملے۔ دونوں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔